بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید سے ایک دن پہلے اور عید والے دن، چونکہ ایک دن پہلے جو تھا تو رمضان کے آخری عشرے میں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگوں کو بیت المقدس سے فلسطینیوں کو غزہ کے شہر میں روکا گیا، تو اللہ کے گھر سے نماز پڑھنے سے روکا گیا، اور وہاں پہ جو فتنہ اور شر انگیزی تھی، اور یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، یہ کافی دیر سے چلا آ رہا ہے اور کافی پرانا ہے، لیکن اب یہاں پہ سوچنے کی یہ بات یہ ہے کہ کیا ساری زندگی یوں ہی گزار دیں گے؟ کیا ہر سال رمضان میں ہونے والا ستم جو ہے فلسطینیوں پر، اس پہ مسلمانوں کی یا 57 جو مردے ممالک اسلامک ممالک ہیں ان کی یہی حالت رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو منفی ہیں، کچھ مثبت ہیں، ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے جب بھی میں کسی مارکے کے بارے میں سنتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جہاد قیامت تک جاری رہنا ہے۔ اب جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہنے والی چیز ہے، رکنے والی نہیں ہے۔ تو کچھ ایک ملک خاموش ہے، مسلمانوں پہ ستم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، تو پریشانی ہے بہت زیادہ کچھ مسلمانوں پر، کشمیر کے، برما کے، فلسطین کے، شام کے، عراق کے، لبنان کے۔ تو اگر کچھ ممالک جو ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے، حالانکہ ان کے پاس ترقی ٹیکنالوجی ہے، تو اور بھی بہت سے اللہ نے وسائل دے دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جب کسی کو کچھ نوازتا ہے تو اس کے بارے میں سوال بھی کرے گا، بھائی یہ کس چیز کے لیے؟ یہ جوانی تم کو میں نے بڑی بازور دی تھی تو اس کو لگایا کسی اچھے کام پہ، یا تم اپنے معاشرے میں بس ان کو اپنی ذاتی جو چیزیں تھیں ان پہ صرف کرنے کے لیے تم نے یہ چیزیں رکھی تھیں؟ تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جوانی کہاں گزاری ہے۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام رکنے والے نہیں ہیں، مسلمانوں کی امداد کے کام رکنے والے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے بھی میں جو ہے نا وہ اسلام کے لیے فنڈنگ نہیں کرتا، یا میں اس چیز کو بہت نعوذ باللہ غلط سمجھتا ہوں، تو اسلام تو وہ چلتا جائے گا، اللہ کے گھر بھی بن رہے ہیں، دین بھی چل رہا ہے۔ تو ایک بندہ کہتا ہے بھائی جہاد کے لیے میرا کوئی قسم کا کوئی جو ہے نا کوئی توغودی نہیں ہے میری، یا میری جدوجہد نہیں ہے، میں ایک اسلام پسند جو امن پسند انسان ہوں جہاد سے۔ حالانکہ جہاد میرے خون میں ہے، وہ اس لیے کہ قرآن میرے خون میں ہے، قرآن میری روح میں بسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاد میری روح میں اس لیے بسا ہے قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے 8 پارے قرآن میں جہاد پہ اتار دیے۔ اب کچھ ممالک ہیں جو امن پسند رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی کہیں قتل و غارت ہو رہی ہے ہماری بلا سے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں بات کروں گا کہ اللہ کے کام رکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پچھلی امتوں کو ختم کر دیتے ہیں، نہیں لے آتے ہیں، جو ان سے بہتر ہوتی ہیں ان کو لے آتے ہیں ہم۔ تو یہاں پہ بات دراصل یہاں پہ یہ تھی کہ ایک جماعت حماس جو ہے، یا شہر کا نام ہے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کافی زیادہ ماشاءاللہ جواب دیا اسرائیل کو۔ تو ہم جانتے ہیں، کیونکہ اقبال کا شعر ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے داغ بھی لڑتا ہے، بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو مومن کو لڑنے کے لیے بہت سارے جو ہتھیار ہیں، تو مومن کو لڑنے کے لیے بہت زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مومن ہمیشہ بے تیغ ہی لڑتے ہیں، وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، وہ حنین ہو، وہ کوئی بھی جنگ ہو۔ تو مسلمانوں نے ہمیشہ نہتے ہاتھ لڑے ہیں۔ بدر کا واقعہ جب یاد آتا ہے کہ ان کے پاس اگر ڈھال تھی تو تلوار نہیں تھی، تلوار تھی تو ڈھال نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ اگرچہ ہمارے پاس میزائل ہیں، تو اگرچہ وہ جا کے دشمن کے ٹھکانے پہ نہیں لگتے، اگرچہ یہ بات ہے کہ امریکہ کے پاس جو ہے وہ آئرن ڈیمو جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارے میزائل جو ہیں ہوا میں ختم ہو گئے، لیکن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ پہنچے، اور کافی جو ہیں وہ مس جو نہیں ہوئے، وہ جا کے ان کی عمارتوں میں، سڑکوں پہ جا کے لگے گرے۔ تو آپ میدانوں میں نکلیں، نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو کہہ دیا ہے شریعت نے، اسلام نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا کام صرف میدان میں نکل پڑنا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے میدان میں نکلو گے نا، پھر 313 بھی ہوں گے۔ یہ اتنی مثالیں، یہ ساری زندگی ہم سنتے رہے، ساری زندگی ہم نے یہ مثالیں سنی ہیں کہ 313 تھے، 1000 سے لڑ گئے، وہ 700 تھے، وہ اتنے زیادہ 2000 سے 3000 سے لڑ گئے۔ یہ ساری ایگزامپلز ہمیں دینے کے لیے صرف، کیا ہم ان ایگزامپلز پہ کبھی بھی عمل نہیں کریں گے؟
تو ان مجاہدین نے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمایا. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، فی غزہ، فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر، فی فلسطین، فی غزہ، فی کل مکان. تو میں نے وہ دیکھا کہ مجاہدین نے جو تھے وہ کچھ تقریباً تھوڑی ہی 1-2 منٹ میں تقریباً وہ 40 یا 60 جو تھے، اور 5 منٹ میں 137، اور اسی طرح انہوں نے 1100 کے قریب جو تھے وہ میزائل فائر کیے 36 گھنٹوں میں. اور وہ میزائل کافی زیادہ بھی، آپ کچھ ایسا کریں کم سے کم آپ ایک تھپڑ تو مار سکتے ہیں آگے سے، یعنی کہ آپ کو دشمن کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ سفید خون ہے، بزدل ہے، ماری جاؤ ان کو، ماری جاؤ ماری جاؤ. اب میں نے خود اس کے چہرے پر، جو پریزیڈنٹ ہے اسرائیل کا، اس کے چہرے پہ میں نے بہت زیادہ خوف دیکھا، پریشان تھا. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مٹھی پر مسلمان یہ منتشر ہوئے ہیں، بکھرے پڑے ہیں، یہ کر کچھ نہیں سکتے، جانتا ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہے کہ کہیں ان مسلمانوں میں وہ چنگاری نہ اٹھ جائے، وہ چنگاری نہ ان مسلمانوں میں جاگ جائے جو خالد بن ولید بن سکے یا محمد بن قاسم بن سکے. کیونکہ کافر اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب مسلمان سیدھے ہوئے ہیں نا تو پھر ان کے ہاتھوں سے بچا کوئی نہیں. کہ مسلمان، بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ نکل پڑے اللہ کے جہاد کے لیے. اب مجھے اچھی یہ خبر لگی کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے عمران خان، وہ کہہ رہے تھے کہ مل کے جو ہے نا، ترکی کے جو صدر ہیں مل کے کوئی، اور سعودی عرب کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے مل کر بات کی جائے اس کے بارے میں. کوئی اقوام متحدہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو وہ یعنی کہ ایکسپوز کیا گیا، اس چیز کو کنڈکٹ کیا گیا کہ یعنی اچھی چیز نہیں ہے یہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین پر. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کافی زیادہ اقوام متحدہ میں صحافی تھے جو کہہ رہے تھے بھائی یہ ذرا آپ اندازہ کر لیں، وہ کہہ رہے تھے بھائی اسرائیل پہ بھی تو حملے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں مذمت کرنے والا ان کی. تو جب ظالم پہ کچھ ہو نا تو پھر کوئی نہیں بولتا، جب وہ مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو پھر آواز اٹھائی جاتی ہے. ظالم کو تو مارنا چاہیے، ظالم کو تو آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا چاہیے. ظالم کا نقصان ہو تو کوئی بھی مذمت نہیں کرتا، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے. تو وہ صحافی بڑے بڑبڑا کے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہہ رہے تھے بھی اسرائیل کی مذمت کرنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ، اور سارے جو فلسطین کی مذمت کرنے والے ہیں، جو فلسطین کے ساتھ ہوا اس کی سب مذمت کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ جو ہوا اس کی مذمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو آگے سے جو وہاں پہ اسپیکر تھے وہ کہنے لگے بھائی جو میں نے گفتگو کر دی اس پہ غور کریں. تو مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات کہ چلیں صدیوں سے ظلم ہوتا آ رہا ہے لیکن کبھی نہ کبھی تو ان کی آواز مظلوم کی، جو مظلوم کی آپ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے، مظلوم کی جو ہے وہ سینہ چیر کے آسمان کا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آہو گزاری کرے، اونچی اونچی پکارے یا رولا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈالے، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنی آواز کو اٹھا سکتا ہے، بلند کر سکتا ہے، ظلم کے خلاف چیخ سکتا ہے، بول سکتا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستانی اقوام پائندہ باد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین سمیت جتنے بھی کشمیر، غزہ، برما، لبنان، شام، عراق جتنے بھی ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. وہاں پہ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ان مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا